السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت پر نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور سبب بیان ہوا ہے کہ عذاب قبر کا، یاد ہوگا حدیث کے اندر عذاب قبر کا ایک سبب میں پہلے آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ چغلی کرنے سے عذاب قبر ہوتا ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، اور پوری روایت اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے کھجور کی ایک شاخ لی، اس کے دو حصے کیے، ایک اس قبر پر لگا دی، ایک اس پر لگا دیا۔ یہ حضور کی نگاہ تھی۔ اب حضور کے علم غیب کی بات ہو رہی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو میرے صحابہ، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب بھی کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ یہ سارے کام ماضی کے ہیں، اور حضور بتا رہے ہیں یہ سارے کام ماضی کے ہیں جو کبھی زمانے میں کی تھی، کب کی تھی، کس کی تھی، یہ اللہ بھی جانتا ہے، اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ اور ہم جو قبروں پر جو پھول ڈالتے ہیں، پھول، یہ حدیث مبارکہ اس کی اصل ہے کہ جب تک کوئی شے تر و تازہ رہے گی، اللہ کی پاکی بیان کرتی رہے گی، تو اس کو عذاب قبر میں اس کی تخفیف ہوتی رہے گی۔ ایک تو تیسرا یہ کہ میت پر رونا، چیخ و پکار کرنا، آہ و بکا کرنا، اور ناشکری کے کلمات کہنا، اس سے مردے کو کیا ہوتی ہے، بولیے، تکلیف ہوتی ہے، بلکہ عذاب قبر بھی ہوتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی کہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے گالوں کو پیٹا، یعنی کہ رخساروں کو پیٹا اور سینے کو پھاڑا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا ہماری امت میں سے نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے، ہمارے دین میں سے نہیں ہے، ہماری شریعت میں سے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس پہ واویلا، شور شرابہ، چیخ و پکار، یہ سب کیا ہے؟ شریعت میں بولیے منع ہے۔ جب ہم اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ آخری بات کرتا ہوں، پھر اپنی گفتگو ختم۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا اور آپ پر غشی طاری ہوئی، بے ہوشی کا عالم تھا۔ اس عالم میں کیا ہوا کہ ان کی جو بیوی تھی اس نے چیخنا شروع کیا، چلانا شروع کیا، آہو بکا کی، جبکہ ابو موسیٰ اشعری کا جو سر مبارک تھا آپ کی بیوی کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ غشی کا تعلق تھا، بے ہوشی تھی، آپ اس کی بات سن نہ سکے۔ تو جیسے ہی جب آپ کی طبیعت سنبھلی اور آپ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا، میری اس عورت کے اس فعل سے میں لا تعلق ہوں، میری عورت کے، میری بیوی کے اس فعل سے میں لا تعلق ہوں، یعنی کہ لا تعلق اظہار کیا۔ کہ معلوم یہ ہوا جیسے ہی اگر کوئی ایسی مصیبت آ رہی ہو تو اس پہ انسان کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بولیے، صبر کرنا چاہیے۔ حضرت بلال کی رضی اللہ عنہ کی بات دیکھیے، جب حضرت بلال حبشی کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیوی کہنے لگی، ہائے گاؤں، افسوس، میرے پہ سے شوہر کا سایہ ختم ہو رہا ہے۔ اور بلال حبشی کیا فرمانے لگے؟ ہائے خوشی، ہائے مسرت، وہ خوشی مسرت محسوس کر رہے ہیں۔
پوچھا یہ تو جدائی کا موقع ہے، مجھے تو غم لاحق ہوگا. آپ نے فرمایا تم سے جدا ہو کر میں اصحاب رسول سے ملوں گا، میرے لیے تو خوشی کا موقع ہے، میرے لیے تو خوشی کا موقع ہے. اور حضرات محترم ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اسے ملنا چاہتا ہے. جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اسے ملنا چاہتا ہے. تو کیوں نہ اپنے آپ کو نیک اعمال کے ذریعے سنوار لے، تو پھر رب کے حضور جانے میں مزہ آ جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.